خبر دے رہے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ریاض احمد کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت یوم آزادی کی تقریبات بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریوں کے حوالے سے ڈی سی آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد احمد ظہیر، تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز سمیت تمام محکموں کے ضلعی افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ 14 اگست ہماری قومی شناخت کا دن ہے اور اس دن کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک ضلع بھر میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ضلع ہیڈ کوارٹرز سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی یوم آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوگی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی تحصیل سطح پر بھی پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں سرکاری افسران، ممتاز سیاسی سماجی شخصیات شہری شرکت کریں گے۔ محکمہ اسپورٹس کے زیر اہتمام کھیلوں کے مقابلہ جات، جبکہ اسکول کالجز میں مضمون نویسی تقاریر، ملی نغموں اور ٹیبلوز کے مقابلے منعقد کروائے جائیں گے۔ تمام سرکاری نجی عمارت سمیت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ بازاروں، گلیوں، پلازہ جات، پارکس، لاری اڈہ جات کو بھی قومی پرچم، سبز ہلالی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا جائے گا اور روڈ شو ریلی کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ 14 اگست کو میوزیکل نائٹ شو ہوگا اور فائر ورکس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ یوم آزادی پر ون ویلنگ، بغیر سلنسر موٹر سائیکل چلانے، ہلٹر بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پولیس یوم آزادی پاکستان کی تقریبات کے حفاظتی اقدامات کرے گی۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی ٹریفک پلان ترتیب دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے اپنا فیصلہ اور تفصیلی پلان پیش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں بہاول نگر۔ بیورو چیف محمد امجد اقبال کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت میٹرک امتحانات 2025 میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہار طلباء و طالبات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد طلباء کی تعلیمی کاوشوں کو سراہنا اور ان کی شاندار کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو تعریفی اسناد، ٹرافیاں اور اعزازی انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں والدین اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے بچوں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان قوم کا روشن مستقبل ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ایک تعلیم دوست معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ تقریب میں محکمہ تعلیم کے افسران، اسکول سربراہان، اساتذہ اور والدین کی بھرپور شرکت نے اس موقع کو مزید یادگار بنا دیا۔ اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے تمام کامیاب طلباء کو مستقبل کے لیے نیک تمنائیں دیں اور انہیں مزید محنت کی تلقین کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ گزشتہ روز اسپائر کالج جہلم کے پرنسپل چودھری محمد فیصل اور خاور بھٹا اور جہلم کی وکلا برادری کے صدر ملک رضوان احمد اور جنرل سیکریٹری عبدالرحمان برکٹ اور سابق وائس صدر ملک شاہد بلال اور دیگر ممبران نے ایک خصوصی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس یادداشت میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اسپائر کالج جہلم کے تینوں کیمپس سرائے عالمگیر، جی ٹی روڈ اور سول لائن کالج میں کالج اور اسکول کے تمام علمی درجات یعنی پلے گروپ، انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی لیول تک میں کچہری کے افسران بالا سے لے کر عام ملازم کے بچوں کے لیے داخلہ حاصل کرنے پر ٹیوشن فیس میں 50% رعایت دی جائے گی۔ اس موقع پر صدر بار ایسوسی ایشن ملک رضوان احمد اور جنرل سیکریٹری عبدالرحمان برکٹ نے خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے باہمی اتفاق رائے سے اس امر کا اعلان کیا کہ کالج کے ٹیچنگ اسٹاف اور نان ٹیچنگ اسٹاف یعنی کسی بھی ملازم کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اگر وہ اپنا مقدمہ لے کر جہلم کچہری میں آتے ہیں تو ان سے کانسٹیٹنسی کی فیس نہ لی جائے گی۔ جہلم کی وکلا برادری اور اسپائر کالج جہلم کے درمیان اس عظیم یادداشت پر دستخط کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ گجرات سے زبیر وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکل ذوالفقار علی بھٹا کی زیر نگرانی تھانہ رحمانیہ پولیس کا چوروں ڈکیتوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ علاقہ تھانہ رحمانیہ میں ڈکیتی اور آذانی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے اور ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکل ذوالفقار علی بھٹا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ عابد حسین ایس آئی اور دیگر پولیس افسران ملازمان پر مشتمل پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، جنہوں نے انتہائی محنت، جان فشانی، پیشہ ورانہ حکمت عملی اور انٹیلیجنس بیسز پر دو رکنی حسن عرف حسنہ ایکٹیو ڈکیت گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے بھاری مقدار میں مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش
15 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے نقدی رقم 4 لاکھ روپے، 6 عدد موبائل موٹر سائیکل، 7 عدد قیمتی موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ 4 عدد پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ شہریوں کو اسلحے کے زور پر روک کر نقدی اور موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہاول نگر۔ بیورو چیف محمد امجد اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر سے خبر ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں، روٹس، ٹریفک نظم و ضبط اور بس ویگن آٹو پر صفائی سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر غیر رجسٹرڈ گاڑیوں، غیر قانونی اسٹینڈز اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی شکایات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو واضح ہدایت جاری کی گئیں۔ تمام ٹرانسپورٹرز کو تنبیہ کی گئی کہ وہ قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ، منظم اور باعزت سفری سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔